اس وقت انڈیا بہت بڑی ٹینشن میں ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. دنیا بھر کے اخبارات اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ انڈیا کو ایک ذلت آمیز شکست ہوئی. اور ذلت آمیز شکست ہوتی کیوں نہ ہوتی، آخر اس نے وہ کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ انڈیا پاکستان سے 10 گنا سے زیادہ طاقتور ہے. یہ لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ انڈیا 10 گنا طاقتور ہے. انڈیا 10 گنا سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. لیکن کیا آپ طاقت اس کو کہیں گے جو افرادی قوت ہو، آپ کے پاس میزائل ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہو؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر بات آ جاتی ہے کوالٹی کی. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اچھی کوالٹی ہے لیکن آپ میں چلانے کا حوصلہ نہیں ہے، اگر حوصلہ ہے اور ایک خوف ہے تو آپ خود ہی سوچیں کیا کریں گے. انڈیا کے جنرل بہت پریشانی میں، لیکن انہوں نے چلو کم از کم اتنا سچ تو بولا. گودی میڈیا کی طرح انہوں نے بات کو بالکل سرے سے مکرے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا، جب صحافی نے پوچھا کہ کیا واقعی تیاری گرے ہیں، رافیل گرا ہے، تو انہوں نے گول مول سا جواب دیا کہ جنگ میں تو نقصان ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہاں گرے ہیں، طیارے بھی گرے ہیں اور پاکستان کے کسی میزائل کو روک بھی نہیں سکے. اگر اکا دکا رک گئے ہوں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ورنہ جہاں جہاں پاکستان نے چاہا، بلکہ کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان نے جتنا چاہا رزلٹ اس سے کئی گنا زیادہ آیا. رزلٹ تو آنا تھا جب مشن کا نام قرآن مجید کی آیت پہ رکھا جائے تو رزلٹ تو آنا تھا. انڈیا کا جنرل پریشان ہے کہ کیا سمجھائے عوام کو، کیا سمجھائے مودی جی کو. جنرل صاحب کیا سمجھائے گا مودی کو؟ لیکن مودی واقعی ایک عیار انسان ہے. اس نے تو اس جنرل کو پھنسا دیا، آرمی کو، کیونکہ اس نے چند دن پہلے آرمی کو آرڈر دے دیا کہ آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو چاہیں کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن جب مودی نے دیکھا کہ پاکستان جس تیزی کے ساتھ کامیاب ہوا اور ہو رہا ہے، کل کلاں اگر جنگ مزید بڑھتی ہے، ایٹمی جنگ کی تو فضول باتیں ہیں، ایٹمی جنگ کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے خلاف ایٹم بم استعمال کریں. لیکن انڈیا کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ کشمیر ہاتھ سے جانے لگا ہے. اس وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں. اب اس جہاز کے پائلٹ کو دیکھیں، اب ایسا ایئر کرافٹ انڈیا کبھی خواب میں بھی اڑا سکتا ہے. انڈیا والے اگر خواب بھی دیکھیں گے پائلٹ تو امید ہے کہ ان کی آنکھ پہلے ہی کھل جائے گی، نیند سے بیدار ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستانی جہاز انڈیا کے اندر یوں گھوم رہا ہو جیسے پاکستان کے اندر کسی شہر میں گھوم رہا ہو. بہرحال یہ تو حساب چلتا رہے گا. پاکستان اب تو دنیا کے ہر ملک کے سینے میں کھٹکے گا، خاص کر اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نے پوری طاقت استعمال کی پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کر، اور وہ بہت اس وقت پریشان ہے. اور اس کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی فلسطین کی مدد کے لیے نہیں آئے، غزہ کو بچانے کے لیے نہیں آئے. اسرائیل نے تو میزائل دیکھے تھے جو ایران سے اڑتے تھے، کتنے ہزار کلومیٹر یا اڑتے تھے، حملہ کرتے تھے یمن سے ہزاروں کلومیٹر دور سے، اور وہ تو ایسے جا رہے تھے. اس سے تو اپنا جے تھنڈر تیز ہے، F-16 کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. تو ان کو
مارنا یا ان کو شکار کرنا اسرائیل کے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہاں پر اسرائیل نے مکمل طور پہ شکست کھائی پاکستان سے۔ نیوز چینل والوں کو چاہیے کہ کبھی یہ نہ کہے کہ انڈیا نے گھٹنے ٹیک دیے، بلکہ یہ کہے کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں نے گھٹنے ٹیک دیے پاکستان کے سامنے۔ اب دیتا رہے گا انڈیا صفائی پوری دنیا کو، اور دنیا مانے گی نہیں۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو اس لڑائی میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ فائدہ ہوا چائنا کا۔ چائنا کا تو فائدہ ہونا ہی تھا۔ اب چائنا کے جہاز دھڑا دھڑ بکیں گے۔ میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے، خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ آپ بھی ان جہازوں کو بیچیں، کیونکہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے تو پاکستان میڈ ان پاکستان چیزیں بکنی چاہیے۔ اگر پاکستان دوسری چیزیں ایسی نہیں بنا سکتا لیکن اسلحہ ضرور بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے دنیا میں اپنے آپ کو منوا دیا ہے کہ پاکستان کے انجینئر دنیا میں کسی سے کم نہیں۔ لہذا اب یہی ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ایوان بالا میں بیٹھے ہیں کہ جیسے پاکستان آرمی نے پاکستان کا نام بلند کیے رکھا، پاکستان کا نام پوری دنیا میں اوپر رکھا، اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تو ان 5 کنٹری میں آ چکا ہے جو سب سے طاقتور، سب سے مضبوط۔ ورنہ آج سے کافی عرصہ پہلے انڈیا تو ہر وقت پاکستان کو بھکاری ثابت کرنے میں لگا ہوتا تھا، اور ویکیپیڈیا بھی کہتے تھے کہ پاکستان کہیں 12ویں نمبر پہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان 5 میں بھی ہم اس کو دوسرے تیسرے پہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چائنا، رشیا، امریکہ یہ 3 ممالک تو ہیں، لیکن اللہ وہ دن لے کے نہ آئے جس دن ان ملکوں کے ساتھ پاکستان کا پھٹا پڑا تو یقیناً پاکستان ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ پاکستان کو جو ایکسپیرینس حاصل ہے جو پاکستانی پائلٹس کو، وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ہے۔ اور پاکستان نے اب ثابت کر دیا، اب اسرائیل کو کبھی نیند نہیں آئے گی۔ اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنا اثر و رسوخ ان ممالک میں بڑھائے جہاں پہ مسلمانوں کو ٹینشن ہے۔ جب پاکستان ان کی مدد کو لپکے گا تو ضرور سعودی عرب اور عرب ممالک پاکستان کی مالی امداد کریں گے۔ شکریہ۔